الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی رکو نمبر 31 تک کا مطالعہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی رکو نمبر 32 سے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ ذکر ہوا رکو نمبر 32 میں اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے۔ 32ویں رکو میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزرگ لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی، رفتہ رفتہ دنیا داری میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرق قوم ان پر غالب آ گئی۔ وہ اس مشرق قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی۔ اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وقت کی نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تندرست ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت ہے۔ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بذل بقول اور قیل و قال سے بچائے اور اپنی راہ میں مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رکو نمبر 33 اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ 33ویں رکو میں حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اللہ سے صبر اور استقامت اور نصرت کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کی کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ گویا اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں۔ رکو نمبر 34 کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ 34ویں رکو میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ قیامت جس میں کوئی باطل سفارش، کوئی رشتہ داری اور لین دین کام نہ آئے گا۔ پھر اس رکوع میں آیت الکرسی ہے آیت الکرسی ہے جو تمام آیت قرآنی کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ کی کئی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت میں امید دلائی گئی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے اور انہیں گمراہ کی اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ رکو نمبر 35 کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ 35ویں رکوع میں اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے 3 واقعات کا بیان ہے۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 36
انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب۔ 36ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتانا یا تعانہ دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 37، انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف۔ 37ویں رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ہے، ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت۔ جیسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی، اور اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 38 میں ذکر ہوا سود کے لین دین کی ذمہ داری اور مذمت۔ سود کی لین دین کی زوردار مذمت۔ 38ویں رکوع میں سود کی حرمت کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ سود لین دین چھوڑ دو، ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 39، قرض کے بارے میں ہدایت۔ 39ویں رکوع میں قرض، ادھار لین دین، باہمی معاہدہ، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایت دی گئی۔ رکوع نمبر 40، عظیم الشان دعا کا تحفہ۔ 40ویں رکوع میں آخرت کی محاسبہ سے خبردار کیا گیا۔ سورۃ المبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا۔ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ لا فرما اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والی پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد ذکر ہوا رکوع نمبر سورۃ العمران کی رکوع نمبر 1 کا کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین۔ یہاں پہ ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سورۃ البقرہ کا جو ہے مطالعے کا اختتام ہوا ہے، اور یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا ہے سورۃ البقرہ کو۔ اب آگے جو سورہ آ رہی ہے وہ سورۃ العمران ہے، اور سورۃ العمران کا پہلا رکوع ہے جس کا موضوع ہے کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین۔ قرآن کی ہر آیات حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پہلے رکوع میں سورۃ العمران میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق و باطل میں فرق کسوٹی ہے۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں، کچھ دوسرے حق آیات ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تحویل کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ اٹھا سکیں۔ البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیات، خواہ اس کا فہم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، حق ہے، کیونکہ اسے ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں
اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی فرمانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ بیویوں، اولاد، مال، دولت، سونے چاندی، کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے اور خاص طور پر سحر کے وقت نماز تہجد کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس رکوع میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو زندگی کے انفرادی، اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ دیگر الہامی مذہب میں تحریف ہو گئی، اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ رکوع نمبر 3، مومن کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور عظمیت کی راہ اختیار کرے۔ ناظرین محترم، یہاں تک تو خلاصہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، جو کہ آگے آنے والی رکوع کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جو اب ذکر ہوگا وہ ہوگا رکوع نمبر 4 کا، جس میں موضوع ہے سورۃ العمران کی، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذکر آئے گا رکوع نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 7 میں دعوت کی بنیادی مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 8 میں یہودیوں کے سازش اور گمراہی۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 9 میں انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 10 میں باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کفارانہ عمل ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 11 میں روز قیامت کون کامیاب ہوگا۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 12 میں امت کی دور زوال میں کرنے کے کام۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 13 میں اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 14 میں مسلمان کب غالب ہوں گے۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 15 میں اللہ والے کون ہیں۔ یہاں تک تو آج کے دن کا انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ آئیے آگے دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہم اگلی نشست کو جانیں، سمجھیں اور اس حوالے سے ہم معلومات کریں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔